مشتاق احمد جوسوی صاحب کا دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ 19واں حصہ۔ اسکول کی مالی حالت خراب بتائی جاتی تھی۔ ماسٹروں سے آئے دن درد مندانہ اپیل کی جاتی کہ آپ دل کھول کر چندہ اور عطیات دیں تاکہ آپ کو آپ کی تنخواہیں دی جا سکیں۔ 5-6 مہینے کی ملازمت کے دوران بشارت کو علل حساب کل 60 روپے ملے تھے، جو اسکول کی اکاؤنٹ کی کتابوں میں ان کے نام بطور قرض حسنہ دکھائے گئے تھے۔ اب تو انہیں تنخواہ کا تقاضا کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ قرض حسنہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر تنخواہ جتنی چڑھتی جاتی، ادھر اتنا ہی مجن کا لہجہ ریشم اور باتیں لچھے دار ہوتی جاتی۔ ایک دن بشارت نے دبے الفاظ میں تقاضا کیا تو کہنے لگے برخوردار، میں مسل تمہارے باپ کے ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا تم اس کوردا میں اتنے روپے کا کیا کرو گے؟ چھڑے چھانٹ آدمی ہو، اکیلے گھر میں بے تحاشا نقدی رکھنا جوخم کا کام ہے بھائی۔ رات کو تمہاری طرف سے مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے، سلطانہ ڈاکو نے تباہی مچا رکھی ہے علاقے میں۔ بہرحال اس تقاضے کا اثر اتنا ضرور ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے ان کے گھر ایک مٹکی چھاچھ روزانہ بھیجنی شروع کر دی۔ تحصیلدار نے روپے پیسے تو کبھی سلوک نہیں کیا، البتہ ایک دو چنگیر، پالک یا چنے کا ساگ، کبھی ہرن کی ران، کبھی ایک گھڑا رساول یا 2-4 بھیلیاں تازہ گڑ کی ساتھ کر دیتا تھا۔ عید پر ایک ہانڈی سندیلے کی لڈوؤں کی اور بقرعید پر ایک باک بکرے کی سری بھی دیتی۔ ادرتی گرمیوں میں 4 تربوز پھٹی بوری میں ڈلوا کر ساتھ کر دیے۔ ہر قدم پر نکل نکل جاتے تھے، ایک کو پکڑتے تو دوسرا لڑک کر کسی اور سمت بد راہ ہو جاتا۔ جب باری باری سب تڑک گئے تو آدھے رستے میں ہی بوری ایک پیاؤ کے پاس پٹک کے چلے آئے۔ ان کے بہتے شیرے کو ایک پیاسا سا سانڈ جو پنڈت جگل کشور نے اپنے باغ کی یاد میں چھوڑ رکھا تھا، اس وقت تک انہماک سے چاٹتا رہا جب تک ایک الہڑ بچھیا نے اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہ کر دیا۔ جنوری کی مہاوٹ میں ان کے خس پوش مکان کی چھپر ٹپکنے لگی تو تحصیلدار نے 2 گاڑی پنی کے پولے اور استر کے لیے سرکیاں مفت ڈلوا دیں اور 4 چھپر بند بیگار میں پکڑ کر لگا دیے۔ قصبے کے تمام چھپر بارش، دھوپ اور دھوئیں سے سیاہ پڑ گئے تھے، اب صرف ان کا چھپر سنہرا تھا۔ بارش کے بعد چمکیلی دھوپ نکلتی تو اس پر کرن کنر اشرفیوں کی بوچھار ہونے لگتی۔ اس کے علاوہ تحصیلدار نے لحاف کے لیے باریک دھنکی ہوئی روئی کی ایک بوری اور مرغابی کے پروں کا ایک تکیا بھی بھیجا، جس کے جس کے غلاف پر نازوں نے ایک گلاب کا پھول کاٹ رکھا تھا۔ بشارت اس تکیے پر الٹے یعنی پیٹ کے بل سوتے تھے، پھول پر ناک اور ہونٹ رکھ کر۔ تحصیلدار کے دواب خانے میں ایک شورہ پشت چودھری کی ودھیل بکری کو آوارہ اور لاوارث قرار دے کر 2 ہفتے سے بند کر رکھا تھا۔ جب اس کے دانے اور چارے کا سرکاری خرچ اس کی قیمت سے تجاوز کر گیا تو اس کی زنجیر بشارت کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ آج سے بھائی تمہاری ہوئی۔ مگر انہوں نے 2 وجہوں سے قبول نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی چھاچھ پی پی کے اور رانڈ کڑھی، مطلب ایسی کڑھی جس میں پھلکیاں نہ ہوں، کھا کھا کے میری تو آنکھیں پیلی اور شاعری پتلی پڑ گئی ہے، اب مزید کسی رقیق شے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا، میں خود تو روپے اور روٹی کے بغیر بھی شاعری اور ڈیوٹی انجام دے سکتا ہوں، مگر بکری ان حالات میں دودھ تو درکنا مینگنی بھی نہیں دے سکتی۔ بشارت نے ایک دفعہ یہ شکایت کی کہ مجھے روزانہ دھوپ میں 3 میل پیدل چل کر آنا پڑتا ہے، تو تحصیلدار نے اسی دن ایک خچر ان کی سواری میں لگانے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ اڑیل خچر تحصیلدار نے نیلام میں آرمی ٹرانسپورٹ سے خریدا تھا۔ اب بڑھاپے میں صرف اس لائق رہ گیا تھا کہ شورائے پشت جاٹوں، بیگار سے بچنے والے چماروں اور لگان اور مفت دودھ نہ دینے والے کاشتکاروں کا منہ کالا کر کے اس پر قصبے میں گشت لگوائی جائے، پیچھے ڈھول تاشے اور مجیرے بجوائے جائیں تاکہ خچر بھدکتا رہے۔ سواری کی بنسبت بشارت کو پیدل چلنا کہیں زیادہ باوقار اور پرعافیت نظر آیا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر لارڈ ولزلی مطلب ان کا کتا ہم رکاب نہ ہوتا
تو 3 میل کی مسافت بہت کھلتی. وہ راستے بھر اس سے باتیں کرتے جاتے، اس کی طرف سے جواب اور ہنکارا بھر کر خود ہی بھرتے جاتے. پھر جیسے ہی نازوں کا خیال آتا، ان کی ساری تھکن اور کوف دور ہو جاتی. ڈگ کی لمبائی آپ بڑھ جاتی. وہ تحصیلدار کے نٹ کھٹ لڑکوں کو اس وقت تک پڑھاتے رہے جب تک کہ وہ واقعہ پیش نہ آیا جس کا ذکر آگے آئے گا. قصبے میں وہ اتالیق صاحب کہلاتے تھے اور اس حیثیت سے ہر جگہ ان کی بڑی آؤ بھگت تھی. اہل معاملہ کو تحصیلدار سے سفارش کرنا ہوتی تو لارڈ ولزلی تک کے لاڈ کرتے. وہ رشوت کی دوب جلیبی کھا کھا کے اتنا موٹا اور کاہل ہو گیا کہ صرف دم ہلاتا تھا. بھونکنے میں اسے آلکس اور خوف آنے لگا تھا. اس کا کوٹ ایسا چمکنے لگا جیسے ریس کے گھوڑوں کا ہوتا ہے. قصبے میں لارڈ لجلی کہلاتا تھا. جلنے والے البتہ بشارت کو تحصیلدار کا ٹیپو کہتے تھے. نازوں نے جاڑے میں ولزلی کو اپنی پرانی صدری قطع و برید کر کے پہنا دی کہ تو لوگ اترن پر ہاتھ پھیر پھیر کر کتے سے شفقت فرمانے لگے. مولوی مجن کو ایک بری عادت یہ تھی کہ استاد پڑھا رہے ہوتے تو درندہ کلاس روم میں داخل ہو جاتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹھیک پڑھا رہا ہے یا نہیں. لیکن بشارت کی کلاس میں کبھی نہیں آئے، اس لیے کہ ان کے دروازے پر ولزلی پہرا دیتا رہتا تھا. واقفیت بڑھی اور بشارت کا شکار میں تحصیلدار کی اردلی میں رہنے لگے تو ولزلی جھیل میں تیر کر زخمی مرغابی پکڑنا سیکھ گیا. تحصیلدار نے کئی مرتبہ فرمائش کی، یہ کتا بھائی مجھے دے دو. بشارت ہر دفعہ اپنی طرف اشارہ کر کے ٹال جاتے کہ یہ سگے حضوری ماں اپنے کتے کے آپ کا غلام ہے، آپ کہاں کی ٹہل سیوا ہنگنے موتنے کی کیکھر میں پڑیں گے. جس دن سے تحصیلدار نے ایک قیمتی کالر لکھنؤ سے منگوا کر پہنایا تو ولزلی کا شمار قصبے کے مصاحبین میں ہونے لگا اور بشارت شہر میں اتراتے پھرنے لگے. لیکن اس کے شریف النسل ہونے میں کوئی کلام نہ تھا کہ اس کا پائنیر جد ٹیپو الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک انگریز جج کا پروردہ تھا. وہ جب انگلستان جانے لگا تو اسے اپنے ریڈر کو بحیثیت تحفہ بخش گیا. ولزلی اس کی اولاد تھا جو دھیرج گنج آ کر یوں گلی گلی خراب و خوار ہو رہا تھا. مولوی مجن کو ولزلی زہر لگتا تھا. فرماتے تھے کہ اول تو کتے کی ذات ہے، کتا اصحاب کہف کا بھی ہو تب بھی کتا ہی رہتا ہے. پھر اسے تو ایسا ٹرین کیا ہے کہ واللہ صرف اشرافوں کو کاٹتا ہے. اس میں شک نہیں کہ جب وہ مولوی مجن پر بھونکتا تو وہ بہت ہی پیارا لگتا تھا. اب وہ واقعی اتنا ٹرین ہو گیا تھا کہ بشارت حکم دیتے تو اسٹاف روم سے ان کا رولر منہ میں دبا کر لے آتا. مولوی مجن کا بیان یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے اس پلید کو رجسٹر حاضری لے جاتے دیکھا ہے، لیکن غالباً تحصیلدار اور ریبیز کے ڈر سے کبھی کچھ نہ بولے. ایک چینی دانا کا قول ہے کہ کتے پر ڈھیلا کھینچ کے مارنے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لو کہ اس کا مالک کون ہے. اطوار و طریقہ واردات کے لحاظ سے ولزلی دوسرے کتوں سے بالکل مختلف تھا. گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو تو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جب وہ واپس جانا چاہتا تو کسی طرح جانے نہیں دیتا تھا. اس کی ٹانگ اپنے جبڑے کے زنبور میں پھنسا کر کھڑا ہو جاتا تھا.